آئیے ہم اور آپ کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبتانہ انداز میں اور غلامانہ انداز میں درود پاک پڑھ لیں میں صلی اللہ علی النبی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے بارہا آپ کو کہا کہ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیں، ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا ہو سکے اپنے آقا پہ ہمیشہ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ اور اللہ کا شکر ہے آپ سب کے تعاون سے اور دعاؤں سے میں نے بتایا تھا کہ بلڈنگ نمبر 12A میں روم نمبر 111 اور 112 دونوں روم ایک کر کے عورتوں کے لیے اجتماعی عبادت خانہ بنایا گیا ہے الحمدللہ، جس میں خواتین ظہر، عصر اور مغرب میں تشریف لاتی ہیں نماز کے لیے۔ تو آپ اپنے گھروں میں بھی بتا دیں، اگر گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے اور دقت ہو رہی ہے، گھر میں 2-3 فیملی رہتی ہے، چھوٹا سا روم رہتا ہے، تو وہ خواتین اس میں ظہر میں، عصر میں اور مغرب میں 3 وقت میں وہ آ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ وقت میں نے بتایا تھا کہ دوپہر میں 2 بجے سے 4 بجے تک، اور پھر شام میں 6 بجے سے لے کر کے اور پھر مغرب پڑھ کر کے وہ تشریف لے جائیں۔ بیچ میں بھی جانا چاہتی ہیں وہ جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر خواتین ہی کے لیے میں نے ہر جمعرات کو شروع کیا ہے کہ وہ مغرب سے لے کر کے عشاء تک میرے آقا پہ بیٹھ کے درود پاک پڑھتی ہیں الحمدللہ۔ یہ ہر جمعرات کو ہم نے شروع کر دیا ہے کہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں آتی ہیں اور وہ اسی روم میں بیٹھ کر کے بلڈنگ نمبر 12A روم نمبر 111 112 تو مغرب کی نماز بھی اسی میں پڑھتی ہیں اور پھر بیٹھ کر کے درود پاک پڑھتی ہیں۔ پھر لائٹ وغیرہ بند کر کے پھر ہماری بیٹیاں جو پڑھاتی ہیں جامعۃ الصالحات میں، وہ پھر دعا بھی فرماتی ہیں۔ تو ان بیٹیوں کے لیے بھی دعا کریں کہ جو وہاں رہ کر کے پورا ڈیل کرتی ہیں، نگرانی کرتے ہیں، اللہ ان بچیوں کو سلامت رکھے۔ درود پاک کے تعلق سے ایک روایت اور عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد اللہ نے چاہا تو درود پاک والا جو کمرہ ہے نا، ہم نے جو صرف درود پاک کے لیے خریدا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد اس کو بنانے کا کام انشاءاللہ شروع کر دیا جائے گا، اللہ نے چاہا انشاءاللہ۔ کیونکہ عید کے بعد ابھی ہم نے جو ہے وہ پہلے محلے پہ کام شروع کر دیا، تو دونوں روم ایک کرنا پڑا، پھر اس میں یہ اتنا مہینہ گزر گیا، 2 مہینہ تقریباً، تو وہ ابھی مکمل ہوا۔ اب عید کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ درود پاک کے لیے جو حجرہ خریدا گیا تھا اس کو شروع کیا جائے گا، اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک روایت عرض کر دیتا ہوں، میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی علی فی یوم 1000 مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے، یہ صرف سنیے گا نہیں، میں نے کہا نہیں کہ سرکار نے درود اس لیے بار بار کہا ہے پڑھو پڑھو پڑھو، کیونکہ درود پاک سے پہچان بن جاتی ہے، تعلق ہو جاتا ہے، اور جب یہاں تعلق ہو جائے گا تو قبر میں سرکار پہچان لیں گے کہ یہ وہی ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ تو سرکار فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر ایک دن میں یعنی روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھے، اب کسی اور کی بات تو جھوٹی ہو سکتی ہے نا، دونوں خدشات ہوتے ہیں کہ آدمی سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، مگر جب یہ بات آ جائے کہ سرکار نے کہا ہے تو پھر بات حق ہے، پھر بات سچ ہے، تو یہ سودا کر لینا چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں جو شخص ایک دن میں مجھ پر یعنی روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے، تو سرکار فرماتے ہیں اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک اپنی آنکھوں سے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ نہ لے۔ یعنی جو 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک، اور یہ بڑی بات نہیں ہے، آپ کام پہ جا رہے ہو، گاڑی میں ہو، درود پاک پڑھتے رہو، آپ گھر پہ بیٹھے ہو، درود پاک پڑھتے رہو۔ ایک سودا تو سرکار سے کر لینا کہ سرکار یہ آپ نے کہا ہے 1000 مرتبہ میں شروع کر رہا ہوں، اور یہ میں مطلب تحدیث نعمت پہ عرض کر رہا ہوں، تحدیث نعمت پہ کہ اللہ کا شکر ہے یہ میرا معمول کئی سالوں سے ہے، کئی سالوں سے میں، اللہ کا شکر ہے، تو کم سے کم سرکار سے کر لیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اپنا ٹھکانہ
जन्नत में न देख ले। ठीक है, तो एक मरतबा इसलिए दरूद पाक पढ़ लें मैं। ठीक है।